حکیم صاحب کے جاتے ہی اشال نے خوشی میں جھومتے ہوئے ممتاز بیگم کو کال ملا دی۔ السلام علیکم اشال بیٹی، ممتاز بیگم نے کال ریسیو کی تھی۔ سہیلی، کل آپ نے میرے نکاح پہ آنا ہے۔ میں نے ابا سے اجازت لے لی ہے، اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اگر آپ نہ آئی تو میری آپ کی فرینڈ شپ ختم۔ اشال تیز گاؤں میں طرح چہک چہک کر بولی جا رہی تھی۔ نہ تو اس نے سلام کیا، نہ جواب دیا، نہ ہی ممتاز بیگم کو بولنے کا موقع۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں آج کتنی خوش ہوں۔ اشال نے دم لیا اور ممتاز بیگم ہنستے ہوئے بول پڑی۔ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں اشال بیٹی، مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ اشال نے فٹافٹ پوچھ لیا۔ تمہاری خوشی سے مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ واہ جی واہ، آپ تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں۔ اشال اسی رفتار سے بولی جا رہی تھی۔ کہاں کی سرکار اشال بیٹی، تم نہ ہوتی تو مجھے مزمل کے بارے میں کیسے پتہ چلتا؟ میں کل ضرور آؤں گی، بس مزمل سے بات کر کے تمہیں اطلاع دیتی ہوں۔ آپ کو مزمل سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کی دادی ہیں، میں آپ کو دادا نہیں، وہ آپ کا دادا نہیں۔ ممتاز بیگم یہ بات سن کر ہنس پڑی۔ اجازت نہیں لینی اشال بیٹی، اسے بتانا ہے عاقل اور اپنے رشتے کے بارے میں۔ مہراج کے ذکر کروں گی تو اسے لگے گا جیسے میں اس کی ماہم کی بات کر رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ ماہم کو مجھ سے خود ذکر کرے۔ دادی، یہ ناممکن ہے۔ ماہم میری بیسٹ فرینڈ ہے، اس نے آج تک مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی۔ اس کے باوجود مزمل اور خود کی محبت مجھ سے ڈسکس نہیں کرتی۔ مزمل بھی آپ سے بات نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا، وقت آنے پر۔ کس وقت کی بات کر رہی ہیں؟ 6 ماہ ہو گئے ہیں اس طوطا مینا کی کہانی کو۔ اس عرصے کے دوران میں نے خود ایک دفعہ ماہم سے بات کی تھی، وہ تب بھی انکار کر رہی تھی۔ مجھے غصہ آ گیا تھا، میں نے اس کی اچھی خاصی مرمت کر دی تھی۔ اشال، سہیلی کی مرمت کرنے سے الفت ختم ہو جاتی ہے۔ دادی، آپ کی یہ بات ٹھیک ہے، پر مجھے غصہ اس بات کا تھا کہ جب مجھے حارث سے محبت ہوئی تھی تو میں نے سب سے پہلے اپنے دل کا حال ماہم کو ہی سنایا تھا۔ ابا کو راضی کرنے کی بات آئی تو پھر بھی میں نے ماہم ہی سے کہا تھا۔ ابا میری طرح ہی ماہم سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ماہم کو مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے تھا۔ اعتماد کسی کسی پہ کیا جاتا ہے، اعتقاد اپنا اپنا ہوتا ہے۔ اشال بیٹی، دادی آپ تو ابا کی طرح ہی مشکل باتیں کرنے لگی۔ آسان بات یہ ہے اشال، تم نے بھی تو اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز اس سے چھپا کر ہی رکھا ہے۔ کیا تمہیں ماہم پر اعتبار نہیں؟ وہ بیچاری تو اپنا راز بھی نہ چھپا سکی، صرف ماننے سے انکاری ہے۔ اشال بیٹی، اسے تمہاری ضرورت ہے، اس کا خیال رکھو۔ ممتاز بیگم کی باتوں سے اشال کسی گہری سوچ میں پڑ گئی۔ چند منٹ پہلے والی شوخی سوچوں کے سمندر میں ڈوب گئی تھی۔ دادی، مجھے ماہم کی طرف سے جانا ہے، رکھتی ہوں، اشال نے سنجیدگی سے کہا اور موبائل بند کر دیا۔ اشال جمعے کی نماز کے بعد ماہم سے ملنے گئی۔ جب وہ ان کے گھر پہنچی تو مریم بی بی اور مومنہ بازار جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ آنٹی، کدھر کی تیاریاں؟ اشال نے پوچھا۔ تمہاری ساس نے مجھے مومنہ کو زبردستی اپنے ساتھ تیار کر لیا ہے، بازار تک جا رہے ہیں۔ اشال آپی، آپ بھی چلو ہمارے ساتھ، حارث بھائی بھی ساتھ ہی ہے، مومنہ نے اشال سے کہا ہی تھا۔ ہارن کی آواز کانوں میں پڑی، سب کا دھیان ادھر گیا۔ بڑی لمبی عمر ہے اپنی حارث بھائی کی، مومنہ نے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ مریم بی بی اشال کے ساتھ مومنہ کی بے تکلفی نوٹ کر رہی تھی۔ مومنہ، مریم بی بی نے الڈانٹتے ہوئے مومنہ کو ٹوکا تھا۔ اشال تم سے بڑی ہے، تمہارا مذاق بنتا نہیں، چلو حارث انتظار کر رہا ہے۔ اشال تم آؤ، گیٹ بند کر لو۔ آنٹی، ماما آپ کے ساتھ نہیں جا رہی؟ اشال نے جانتے ہوئے بھی اسے پوچھ لیا تھا۔ پہلے کون سا وہ بازار جاتی ہے؟ فریج میں کھیر رکھی ہے، وہ نکال کر اس کو کمرے میں لے جاؤ، خود بھی کھاؤ، اس کو بھی کھلا دینا۔ مریم بی بی صحن میں سے گزرتے ہوئے اشال کو ہدایت دے رہی تھی۔ دروازے پر پہنچ کر اشال رک گئی۔ مریم بی بی اور مومنہ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اشال نے آدھے کھلے گیٹ سے ہی حارث کو دیدار کر لیا تھا۔ حارث بے خبر تھا اشال کی موجودگی سے۔ اشال آپی، گیٹ بند کر لو، مومنہ نے گاڑی میں بیٹھ کر جان بوجھ کر ہی صدا لگا دی تھی۔ اشال کا نام سن کر حارث کے کان کھڑے ہو گئے، تب تک وہ گاڑی چلا چکا تھا۔ وہ اشال نے گیٹ بھی بند کر لیا تھا۔ مریم بی بی نے ایک بار پھر مومنہ کی گھوری ڈالی تھی، جو کہ حارث کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ مریم بی بی اپنی سہیلی علیمہ کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ واہ جی واہ، کیا ٹیسٹی کھیر بنائی ہے آنٹی جی نے، اشال کھیر کھاتے ہوئے اس پر تبصرہ کر رہی تھی۔ ماہم نے دیکھا تو ہلکا سا مسکرائی۔ ٹیسٹ تو کرو، تھوڑی سی ڈال کر دو، اشال نے خلوص سے پوچھا تھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، ماہم نے پھیکی مسکراہٹ کا سہارا لیتے ہوئے کھیر کھانے سے انکار کر دیا تھا۔
میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں تم بجھی بجھی سی ہو، اینی پرابلم؟ تمہارا وہم ہے، ایسا تو کچھ نہیں، ماہم نے پھیکا سا جواب دیا۔ کل میرا نکاح ہے، کہاں ہے میری وہ بیسٹ فرینڈ جس نے میری منگنی پر اتنی رونق لگائی تھی؟ اشال نے کھیر کی خالی پیالی میز پر رکھی اور متلاشی نگاہ ماہم کے چہرے پر ڈالی۔ ماہم، تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، تم پہلے خوشبو کی طرح تھی، جہاں بھی جاتی خاموش کے باوجود اپنی خوشبو چھوڑ آتی۔ اب تم اندر ہی اندر سے اسے لگ رہی ہو، مزمل کی محبت کا اقرار کر لو یا پھر شمعوں سے نسبت توڑ دو۔ اشال کی بات سن کر ماہم نے پھر بے چین نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ایسے مت دیکھو دیوانوں کی طرح، اشال نے روکھے لہجے میں کہا تھا۔ ماہم نے مسخروں کی طرح ہنسنا شروع کر دیا۔ اشال کو اس ہنسی پر شدید غصہ آ گیا۔ گو ٹو ہیل! اشال یہ کہتے ہوئے غصے سے اٹھی اور کمرے سے جانے لگی۔ ماہم نے بڑھ کر اس کی کلائی تھامتے ہوئے کہا، سوری اشال۔ اشال نے جلدی سے ماہم کی پیشانی پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اس نے غصہ پریشانی کی شکل اختیار کر گیا۔ تمہیں تو تیز بخار ہے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تم لیٹ جاؤ، میں ابا سے دوائی لے کر آتی ہوں۔ اشال نے ماہم کو بیڈ پر لٹا دیا اور خود جانے لگی۔ اشال بیٹھ جاؤ، دوائی میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی کھائی ہے۔ ماہم جو کہ لیٹی ہوئی تھی اٹھی اور بیڈ کے بیک سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اشال نے رائٹنگ ٹیبل والی کرسی کو گھسیٹ کر ماہم کے سامنے رکھ دی، اس پر بھی وہ بیٹھ گئی۔ اشال، میں نے تم سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں، چند ماہ پہلے بھی کوشش کی تھی لیکن کچھ نہیں کہہ پائی۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تمہیں میرے کردار پر شک ہو۔ میں اپنے آپ کو پارسا تو نہیں سمجھتی، ایک گناہ گار بندی ہوں، نہ جانے بے خیالی کو چھوڑ کے ایک بات شوق سے کہتی ہوں، میرا جسم کو آج تک صرف ایک مرد نے چھوا ہے۔ بینش کی بارات والے دن سب کچھ تمہارے آنکھوں کے سامنے ہی ہوا تھا۔ میرے خدا جانتا ہے اس میں میری کوئی بدنیتی حرکت شامل نہیں تھی، وہ سب کچھ اتفاقاً ہو گیا تھا۔ اس نے غلطی کے لیے میں رب کعبہ کے سامنے بڑا گڑگڑاتی ہوں۔ ماہم بات کرتے کرتے خاموش ہو گئی۔ اشال مجسمہ بنتی اسے دیکھ رہی تھی۔ اشال، مجھے تھوڑا پانی پلا دو، ماہم نے کہا ہی تھا۔ اشال نے سائڈ ٹیبل پر گلاس اور پانی کی بوتل پر نظر ڈالی۔ بوتل کے پردے سے چند قطرے پانی ہی تھا۔ اس نے خالی بوتل پکڑی، کھیر والے برتن ٹرے میں رکھے اور کمرے سے چلی گئی۔ چند منٹ بعد پانی کی بھری ہوئی بوتل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے شیشے کے گلاس میں ماہم کو پانی ڈال کر پیش کیا۔ ماہم نے آدھا گلاس پانی پیا اور آدھا بھرا ہوا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ تم اکثر مجھ سے کہتی ہو مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ محبت کا تو پتہ نہیں، یہ بات پتھر پر لکیر کی طرح واضح ہے کہ ابو کے طے کی ہوئی نسبت نہ تو میں توڑوں گی نہ ہی امی جی کی توڑنے دوں گی۔ اب اس کے بعد میں کیوں اسے دیکھتی ہوں اس کو مجھے بھی خبر نہیں۔ فجر کے وقت جو گناہ کرتی ہوں، عشاء تک اس کی معافی تلافی میں لگی رہتی ہوں۔ روزانہ اسے نہ دیکھنے کی ایک عہد کرتی ہوں اور ہر روز ہی توڑ دیتی ہوں۔ عشاء کے بعد جب بستر پر لیٹتی ہوں تو ایسے محسوس کرتی ہوں جیسے اس نے شمعوں کے نام سے خالی پلاٹ پر چپکے مکان کھڑا کر لیا ہو اور اب وہ اس مکان میں الفت کا دیپ جلا کے اس محبت کا آشیانہ بنانا چاہتا ہے۔ میرے ہزار کوشش کے باوجود میرا دل میں اس کی یادوں کی محفل لگی رہتی ہے۔ اشال، میرے سمجھ سے باہر ہے سارا معاملہ۔ اگر یہی محبت ہے تو میں اس سے اقرار بھی نہیں کر سکتی۔ اقرار کے بعد اگر فرار کا راستہ اختیار کروں گی تو جہنم میں جاؤں گی۔ گڈ، ویری گڈ، تم مت جاؤ جہنم میں، ایک مہربانی ضرور کر دو، اسے انتظار کروانے کے بجائے سیدھا اور صاف انکار کر دو۔ وہ بھی اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے اور تم بھی اسے کھلے کھڑکی کو بند کر سکو، اس طرح کم از کم سکون کی نیند تو سو سکو گی۔ اشال نے دو ٹوک لہجے میں اپنی طرف سے سیدھی بات کہہ دی تھی۔ اشال، حکیم چچا کہتے ہیں محبت میں انتظار زندگی تھم جانے کا نام ہے، محبت کا انکار موت کے مترادف ہے، ماہم نے بےتابی سے کہا تھا۔ ویل سیڈ، چلو تم نے مانا تو صحیح، یہ محبت ہی ہے، اشال نے فاتحانہ مسکراہٹ سے چہرے پر سجائے ہوئے کہا۔ ماہم نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر آدھے بھرے ہوئے شیشے کے گلاس پر نظر ڈالی اور کہنے لگی، میں نے حکیم چچا کی کہی ہوئی ایک بات تمہیں بتائی ہے، محبت کا اقرار نہیں کیا۔ ماہم نے اپنی بات کا وضاحت پیش کی۔ دیٹ از انٹریسٹنگ، محبت کا اقرار نہیں کیا، اشال نے ماہم کے انداز میں ہی کہا تھا۔ اس کا انداز دیکھ کر ماہم کے ہونٹوں پر میٹھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اشال، اس پانی کے آدھے گلاس کی طرف دیکھو، آدھا گلاس پانی سے بھرا ہے اور آدھا خالی۔ تم آدھے بھرے ہوئے گلاس میں محبت کا پانی دیکھ رہی ہو اور میں آدھے خالی گلاس میں نسبت کی ہوا کو محسوس کر رہی ہوں۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر الٹ حقیقتیں ہیں۔
اشال نے خالی گلاس کو غور سے دیکھا اور کچھ دیر سوچا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، خالی گلاس میں ہوا نہیں انکل کی طے کی ہوئی نسبت کی ہے۔ مزمل بیگ اچھے انسان ہیں، محبت بھی تو کس سے نمونے سے۔ دونوں کے چہروں پہ خوشی لوٹ آئی تھی۔ شکر ہے تمہارے چہرے پہ رونق تو آئی، بڑے بڑے ڈائلاگ مار رہی ہو ماہم چودھری، مجھے تمہارے کردار اور حیا پر کوئی شک نہیں ہے۔ مائنڈیڈ، وہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے دیکھتی ہو، دل میں سوال تو اٹھیں گے۔ جب وہ مجھے دیکھتا ہے تو اس کی نظروں پہ حیا کا غلاف ہوتا ہے، اس کی نظروں سے میرے چہرے پہ چبھن محسوس نہیں ہوتی، بلکہ ایک لمس کا احساس ہوتا ہے۔ واہ جی واہ، قربان جاؤں تمہاری منطق پہ، کوئی اور سنے گا تو لطیفہ سمجھ کر ہنس دے گا۔ تم اپنی بتاؤ، دوسروں کی چھوڑو، خیر مجھے تو تمہاری فکر ہے، تمہیں ہونا ہے۔ کل میرا نکاح ہے، اشال نے زور دے کر کہا تھا۔ پتہ ہے، آج کی معذرت کل کی رات تمہارے ساتھ ہی گزاروں گی، ماہم نے جواب دیا۔ کل اچھے سے تیار ہونا، مزمل بیگ کی دادی بھی آ رہی ہیں، اشال نے اطلاع دی۔ اشال کی بات سن کر ماہم سوچ میں پڑ گئی، چند لمحوں کے بعد منہ میں بولی، مزمل بیگ کی دادی؟